بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر راستے میں کوئی گندگی پڑی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلاً کوئی کانٹا، کوئی رکاوٹ، کوئی ایسا چھلکا جس سے پھسل کر گرنے کا خطرہ ہو، اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی بڑی نیکی کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور ادنا ترین راستے سے تکلیف یا گندگی کو دور کر دینا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، راستے سے گندگی یا تکلیف کی چیز کو دور کرو تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر صدقے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم میں ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے گئے ہیں، بس جو شخص اللہ کی تکبیر کہے، اللہ کی حمد کرے اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور اللہ سے استغفار کرے اور لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹا دے یا کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی راستے سے ہٹا دے یا کسی نیکی کا حکم دے یا کسی برائی سے روکے، اور اس قسم کی نیکیاں 360 کے عدد تک پہنچ جائیں تو وہ اس دن اپنے آپ کو عذاب جہنم سے دور کر لے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص نے راستے چلتے ہوئے ایک کانٹے دار شاخ زمین پر پڑی ہوئی دیکھی اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اسے راستے سے ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ ان احادیث سے واضح ہے کہ گزرگاہوں کو صاف ستھرا رکھنے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ ایک کانٹے دار شاخ کو راستے سے ہٹا دینے پر جو ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی اس قدر ترغیب دی گئی ہے تو راستے کو گندگی سے آلودہ کرنا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی سواری، کار، موٹر سائیکل وغیرہ کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا جائے جس سے دوسری سواریوں کا راستہ بند ہو جائے یا ان کو چلنے میں دشواری کا سامنا ہو، یا اس طرح بے قاعدہ گاڑی چلائی جائے جس سے دوسروں کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف ہو۔ یہ ساری باتیں گناہ ہیں اور ان سے پرہیز کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے کسی کبیرہ گناہ سے۔ اسی طرح ٹریفک کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں ان کا مقصد گزرگاہوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے، اور ان کی پابندی صرف قانون کا تقاضا ہی نہیں ہے، ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ اگر ان کی پابندی اس نیت سے کی جائے کہ اس سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوگا، لوگوں کو راحت ملے گی اور ان کو تکلیف سے بچانے کی ممکنہ کوشش ہو سکے گی، تو ان سب اعمال پر انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر ان قواعد کی خلاف ورزی کی جائے تو اس سے دوہرا گناہ ہوگا، ایک لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا اور دوسرا نظم و ضبط میں خلل ڈالنے اور ذمہ داروں کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا۔ افسوس ہے کہ آج کل ان باتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اچھے خاصے بظاہر دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔